السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ڈیول پرل کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ میرا نام علی عمران ہے اور میں پاکستان سے بول رہا ہوں۔ ابھی ناراض سے ڈاکٹر مارٹن صاحب نے ڈاکٹر شمائل صاحب کو میرے بارے میں فون کیا ہوگا، میں نے ان سے بات کرنی ہے، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہولڈ کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں ڈاکٹر شمائل بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں علی عمران بول رہا ہوں جناب، پاکستان سے۔ میرے بارے میں ڈاکٹر مارٹن نے ابھی آپ کو فون کیا ہوگا، عمران نے کہا۔ ہاں، کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر شمائل نے پوچھا تو عمران نے مختصر طور پر انہیں ساری بات بتا دی۔ کیا الفاظ ہیں؟ دوبارہ دہرائیں اور رک رک کر، ڈاکٹر شمائل نے کہا تو عمران نے رک رک کر دونوں الفاظ دہرا دیے۔ کتبے کی زبان کون سی تھی اور کہاں سے اور کس دور میں یہ ملا؟ ڈاکٹر شمائل نے پوچھا تو عمران نے تفصیل بتا دی۔ اوکے، آپ کل اسی وقت مجھے دوبارہ فون کر لیں، میں کوشش کروں گا کہ اس پر کام کر سکوں، اور اگر یہ دو الفاظ کوڈ میں ہیں تو حل ہو جائیں گے، ڈاکٹر شمائل نے کہا۔ جی بہت مہربانی، میں کل صبح فون کروں گا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ یا تو تم کل بھی یہاں آ کر فون کر لو یا پھر میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، کیونکہ اب مجھے بھی اس مسئلے میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ میں آپ کو فون کر کے سب کچھ بتا دوں گا، کیونکہ میرا کچھ پتہ نہیں کہ کل میں اس وقت کہاں ہوں گا، عمران نے کہا تو ڈاکٹر انصاری نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران ان سے اجازت لے کر کار میں سوار ہو کر اپنے فلیٹ کی اور روانہ ہو گیا۔ سٹنگ روم کے انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے میں کرسی پر گارشن تقریباً نیم دراز تھا۔ کرسی کے دونوں بازوؤں پر دو خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں بیٹھی اس کے ساتھ انتہائی لاڈ بھرے انداز میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں کہ اچانک کمرے کے کونے سے کسی عورت کی اس طرح چیخنے کی آواز سنائی دی جیسے کوئی اس عورت کا گلا دبا کر اس عورت کو چیخ روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ آواز سنتے ہی دونوں لڑکیاں اچھل کر کھڑی ہو گئیں اور گارشن بھی یک لخت سیدھا ہو گیا۔ تم جاؤ، گارشن نے کہا تو دونوں لڑکیاں، جن کے چہروں پر یہ آواز سن کر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے، تیزی سے مڑی اور تقریباً دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ آ جاؤ موشی، گارشن نے قدرے سخت اور برہم سے لہجے میں کہا۔ شاید اسے ان حالات میں یہ مداخلت بے حد بری لگی تھی۔ دوسرے لمحے کمرے کے کونے سے ایک بوڑھی لیکن انتہائی مکروہ شکل کی عورت، جس کے سر پر گندے اور انتہائی الجھے ہوئے بال تھے اور جسم پر سیاہ رنگ کا لباس سا تھا، تیزی سے آگے آ کر گارشن کے سامنے رکی اور پھر فرش پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ مداخلت کی معافی چاہتی ہوں آقا، لیکن موشی کا فرض ہے آقا کی حفاظت کرنا، اس لیے آقا سے مزید ہدایات لینا ضروری تھیں، اس بوڑھی عورت نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے جو تم ہدایات لینا چاہتی ہو؟ گارشن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا کو ہلاک کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، موشی نے جواب دیا تو گارشن اس طرح اچھلا جیسے کرسی میں طاقتور الیکٹرک کرنٹ دوڑنے لگا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے ہلاک کرنے کی سازش؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ایسا کر رہا ہے؟ کیا کوئی نیکی کی طاقت ایسا کر رہی ہے؟ گارشن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، یہ کام بڑے شیطان کا ایک خاص عہدیدار کرنا چاہتا ہے، موشی نے جواب دیا۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ گارشن نے کہا۔ ساورن میں رہنے والا ڈاکٹر شاگل، موشی نے جواب دیا۔ او تو وہ انتقام میں اس حد تک پہنچ گیا ہے، تفصیل بتاؤ ذرا، گارشن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آقا، اس کی خاص طاقت لارکن نے اسے بتایا ہے کہ آپ اپنی خاص طاقت پورش سے مل کر شیطانی مقدس موتی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے پاکیزہ کے ایک آدمی عمران کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور یہ مقدس موتی حاصل کر لینے کے بعد آپ بڑے شیطان کے نائب بن جائیں گے اور ڈاکٹر شاگل آپ کا ماتحت ہوگا، جس پر ڈاکٹر شاگل نے سوچا کہ یہ کام اسے خود کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے لارکن کو حکم دے دیا کہ وہ خیال رکھے کہ جیسے ہی وہ پاکیزائی عمران اس مقدس موتی کے مقامات کو ٹریس کرے اسے اطلاع دی جائے۔
ساتھ ہی آقا اس نے اپنے نائب عاصم کو بلا کر اسے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے 10 ساتھیوں سمیت ہر وقت تیار رہے اور جیسے ہی ڈاکٹر شاگل اسے اطلاع دے وہ آپ کو بے ہوش کر کے جارجیا کے صحرا میں واقع جیکسن ویل میں بند کر دے اور پورش کو لارکن فنا کر دے۔ آپ وہاں اس کنویں میں ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ موشی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، واقعی یہ انتہائی خطرناک منصوبہ ہے۔ اگر اچانک وہ لوگ ایسا کر دیتے تو واقعی میں ہلاک ہو جاتا۔ تمہیں کیسے علم ہوا؟ گارشن نے تیز لہجے میں کہا، آقا آپ نے مجھے اپنی حفاظت کا حکم دیا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو سونگ سکتی ہوں، اور مجھے اس سازش کا بھی پتہ چل گیا کیونکہ جب عاصم ڈاکٹر شاگل سے مل کر واپس گیا تو میں کالی شراب پینے اس کے کلب میں گئی۔ عاصم بذات خود وہاں موجود تھا اور جیسے ہی میں نے عاصم کو وہاں دیکھا میں اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ کوئی خاص اطلاع دی گئی ہے کیونکہ اس کے گرد جامنی رنگ کا ہالہ موجود تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی خاص طاقتوں کو استعمال کیا تو عاصم کے ذہن سے مجھے وہ سب کچھ معلوم ہو گیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اور چونکہ یہ کام فوری طور پر نہیں ہونا اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ آپ سے اس بارے میں خصوصی ہدایات حاصل کر سکوں۔ موشی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہدایات کیا ہونی ہیں؟ تم نے میری رہائش گاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنی تمام ماتحت طاقتوں کو بلا کر یہاں گھیرا ڈال لو اور میرے آدمیوں اور میری ماتحت طاقتوں کے علاوہ اور کسی کو اندر داخل نہ ہونے دینا بلکہ انہیں فوری طور پر ہلاک اور فنا کر دینا۔ گارشن نے کہا، آقا کام تو ہو جائے گا لیکن آپ کو روزانہ 10 زندہ انسانوں کی بھینٹ دینی ہوگی۔ موشی نے کہا، میری طرف سے اجازت ہے، جہاں سے تمہارا جی چاہے اور جو تمہیں پسند آئے اس کی بھینٹ لے لو، لیکن میری حفاظت تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤ گی۔ گارشن نے کہا، میں جانتی ہوں آقا کہ اتنی بڑی بھینٹ لینے کے بعد اگر میں ناکام رہی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں، موشی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور بھینٹ لے لو۔ گارشن نے کہا، پہلی بھینٹ تو آپ کے محل سے لینی ہوگی آقا، تاکہ اس بھینٹ کا خون اور گوشت اسی محل میں بکھیر دیا جائے۔ موشی نے کہا، ہاں جاؤ اور ملازموں میں سے 10 آدمی چن لو۔ گارشن نے کہا، آقا کی بھینٹ قبول کی جاتی ہے، اب آقا بچ جائے گا۔ موشی نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے کمرے کے اندھیرے کونے میں چلی گئی اور ایک بار پھر کسی عورت کے چیخنے کی وہی محسوس آواز سنائی دی جیسے کسی عورت کا گلا دبا کر اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ کو روکا جا رہا ہو، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ تو گارشن نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ ایک اور چھوٹے سے کمرے میں پہنچ کر زمین پر بچھی ہوئی سیاہ رنگ کی دری پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ دری سیاہ رنگ کی تھی لیکن اس پر تیز سرخ رنگ کے دائرے بنے ہوئے تھے اور مرکزی دائرے پر گارشن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک کچھ پڑھتا رہا، پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ دری پر مارا تو سامنے والی دیوار پر یک لخت تیز سرخ رنگ کی روشنی ایک نقطے کی طرح چمکی اور پھر یہ روشنی بجھ گئی اور اس کے ساتھ ہی دور سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت دور کہیں کوئی نوجوان آدمی کھل کھلا کر ہنس رہا ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت دور سے یہ آواز قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو، اور چند لمحوں بعد سامنے والی دیوار میں سے دھواں سا نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ہنسنے کی آواز اس دھوئیں میں سے سنائی دی اور یہ دھواں تیزی سے بل کھاتا ہوا مجسم ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک بھاری جسم کا آدمی تھا، انتہائی کریہا شکل کا ایک آدمی جسے دیکھ کر ہی کراہت کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے سر کے بال کھچڑی سے تھے، آنکھیں باریک اور ترچھی تھیں، اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، گال سوکھے ہوئے تھے اور اس کی ٹھوڑی آگے کی اور بڑی ہوئی تھی اور چونچ نما تھی۔ اس کے جسم پر گہرے براؤن رنگ کا ابا نما لباس تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹی سی خون آلود تلوار تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک انسانی کھوپڑی تھی جس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور اس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ کیا بات ہے آقا، کیوں ماکیری کو بلایا ہے؟ تمہیں معلوم تو ہے کہ ماکیری کو بلانے والے کو کتنی بڑی بھینٹ دینی پڑتی ہے، اس آدمی نے بھاری سی آواز میں کہا۔ بیٹھ جاؤ ماکیری، گارشن نے سخت لہجے میں کہا تو وہ آدمی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ سنو، میں تمہارے مطلب کی بھینٹ دینے کو تیار ہوں لیکن کیا تم میری بات مانو گے؟ گارشن نے کہا۔ تم آقا ہو، تمہاری بات کیوں نہیں مانوں گا؟
لیکن بھینٹ میں کام کے مطابق اپنی مرضی سے لوں گا۔ ماکیری نے کہا، ڈاکٹر شاگل کو جانتے ہو؟ گارشن نے کہا، ہاں جانتا ہوں، وہ بھی آقا ہے، کیوں؟ ماکیری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس ڈاکٹر شاگل کی ایک طاقت ہے لارکن اور ڈاکٹر شاگل کا نائب ہے عاصم، ان دونوں کو بھی جانتے ہوگے؟ گارشن نے کہا، ہاں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ماکیری نے جواب دیا، ان دونوں کا خاتمہ کرنا ہے، بولو کیا کرو گے؟ گارشن نے کہا، او اچھا، میں سمجھا تھا کہ آپ ڈاکٹر شاگل کی بات کر رہے ہیں، وہ کام میرے بس سے باہر تھا، کیونکہ وہ بھی آقا ہے، جبکہ لارکن میرے مقابل انتہائی کم حیثیت کی طاقت ہے اور عاصم لاکھ طاقتور صحیح انسان ہے، اس لیے اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کام صرف ماکیری ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ماکیری نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے۔ گارشن نے کہا، بھینٹ دے دو، میں یہ کام کر دوں گا۔ ماکیری نے کہا، بولو کیا بھینٹ مانگتے ہو؟ گارشن نے پوچھا، آپ ان کا خاتمہ کب چاہتے ہیں؟ ماکیری نے پوچھا، کیوں، تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ گارشن نے کہا، اس لیے کہ اگر آپ فوری خاتمہ چاہتے ہیں تو پھر بھینٹ 3 گنا ہوگی، اور اگر 2 روز کے اندر چاہتے ہیں تو پھر بھینٹ 2 گنا، اور 1 ہفتے کے اندر چاہتے ہیں تو پھر بھینٹ۔ ماکیری نے جواب دیتے ہوئے کہا، فوری سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ گارشن نے کہا، ابھی 1 لمحے میں، فوراً۔ ماکیری نے کہا، نہیں، ابھی نہیں، اور کسی وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن تمہیں تیار رہنا ہوگا، جب میں حکم دوں تو پھر فوری۔ گارشن نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا آقا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر 1 ہفتے سے زیادہ گزر گیا تو پھر میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، کیونکہ مجھے جب بھی بلایا جاتا ہے تو میرے پاس صرف 1 ہفتہ ہوتا ہے۔ اگر میں 1 ہفتے میں وہ کام مکمل کر دوں تو ٹھیک، ورنہ ہفتہ گزرنے کے بعد میں خود فنا ہو جاؤں گا۔ ماکیری نے جواب دیا، تم بھینٹ تب لینا جب میں تمہیں دوبارہ حکم دوں۔ گارشن نے کہا، نہیں آقا، اب میں آیا ہوں تو بھینٹ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ ماکیری نے جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، 2 روز کے اندر کر دو یہ کام۔ گارشن نے کہا، آقا بہتر ہے کہ یہ کام فوری کرا لیں، ورنہ بعد میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ماکیری نے کہا تو گارشن بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو۔ گارشن نے غصیلے لہجے میں کہا، جس طرح آپ آقا ہیں اس طرح ڈاکٹر شاگل بھی آقا ہیں، اور جس طرح آپ کو ڈاکٹر شاگل کے بارے میں اطلاع ملی ہے، اس طرح ڈاکٹر شاگل کو بھی آپ کے خلاف اطلاع مل سکتی ہے۔ پھر جس طرح آپ نے مجھے بلایا ہے، اسی طرح ڈاکٹر شاگل بھی کسی طرح دوسری طاقت کو بلا سکتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں چونکہ آپ کے دائرے کی طاقت ہوں، اس لیے میں آپ سے مخلص ہوں، جبکہ ڈاکٹر شاگل کی دائرے کی طاقت اس سے مخلص ہوگی۔ لیکن اگر آپ فوری طور پر یہ کام کرا لیں تو پھر ڈاکٹر شاگل انہیں نہیں بلا سکے گا۔ ماکیری نے کہا، لیکن اسے معلوم تو ہو جائے گا، پھر وہ میرے خلاف کام تو کرے گا۔ گارشن نے اس بار قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، پھر آپ جانے اور ڈاکٹر شاگل، لیکن وہ اپنی دونوں طاقتوں کو تو نہ بچا سکے گا۔ ماکیری نے کہا، او اچھا، اب میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، بولو تم کیا بھینٹ چاہتے ہو؟ گارشن نے کہا، آقا 3 نومولود بچوں اور 3 ان عورتوں کی جن کے مرے ہوئے بچے پیدا ہوئے ہوں، اور 3 ایسے مرد جن کے تمام بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہوں۔ ماکیری نے جواب دیا، اوہو، میں کرتا ہوں بندوبست۔ گارشن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیا۔ چند لمحوں بعد اس نے زور سے تالی بجائی اور پھر ہاتھ ملائے۔ اس طرح اس نے وقفے سے 3 بار تالی بجائی اور پھر ہاتھ نیچے کر کے آنکھیں کھول دیں۔ جاؤ، میں نے بڑے احاطے میں سب کو اکٹھا کر دیا ہے، جاؤ اور 3 گنا بھینٹ لے لو، اور ساتھ ہی فوراً کام سر انجام دو۔ گارشن نے کہا، آقا کا کام ہوگا۔ ماکیری نے اٹھتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی جو دور جاتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی، جبکہ گارشن وہیں پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اسی طرح بیٹھے بیٹھے اسے تقریباً 20-25 منٹ گزر گئے تو دور سے ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر آواز قریب آتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد دھواں نمودار ہوا اور پھر وہ مجسم ہو گیا۔ یہ ماکیری تھا۔ آپ کا کام ہو گیا آقا، اب آپ جانے اور ڈاکٹر شاگل، میں جا رہا ہوں۔ ماکیری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور پھر دھواں بل کھاتا ہوا غائب ہو گیا تو ایک بار پھر قریب سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں دور جاتے جاتے خاموش ہو گئیں تو گارشن اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کمرے سے باہر نکل گیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں اس نے موشی سے ملاقات کی تھی۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر ایک بار پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑا اور پھر اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر اس نے اپنا ہاتھ میز پر مارا تو میز پر سے ایک چھوٹا سا کیڑا اچھل کر فرش پر گرا اور تیزی سے بڑا ہوتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا جسم کافی بڑا ہو گیا تو اس کے گرد سرخ رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا، اور جب دھواں چھٹا تو سامنے فرش پر ایک سرخ رنگ کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال، لباس وغیرہ سب کچھ تیز سرخ رنگ کا تھا۔ اس کے دونوں آنکھوں میں سفیدی کی جگہ سرخی تھی اور اس کا جسمانی رنگ بھی سرخ تھا۔ کاشو حاضر ہے آقا، اس سرخ رنگ کے آدمی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کاشو تم فوراً جا کر معلوم کرو کہ ڈاکٹر شاغل اپنی طاقت لارکن اور اپنے نائب عاصم کی ہلاکت کے بعد کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اور اب اس کا کیا ارادہ ہے، گارشن نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، اس آدمی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سرخ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ گارشن خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی کیڑا میز سے اچھل کر نیچے فرش پر آیا اور تیزی سے بڑا ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کے گرد سرخ دھواں پھیل گیا۔ جب دھواں چھٹا تو سرخ رنگ کا کاشو وہاں موجود تھا۔ کاشو معلوم کر آیا ہے آقا، کاشو نے کہا۔ کیا معلوم ہوا ہے؟ گارشن نے پوچھا۔ آقا کاشو کو بھینٹ دینی ہوگی 10 سرخ بکریوں کی، کاشو نے کہا۔ ٹھیک ہے لے لینا، بتاؤ کیا معلوم کیا ہے، گارشن نے کہا۔ ڈاکٹر شاغل لارکن اور عاصم کی موت سے بے حد پریشان ہے۔ اس نے اپنی طاقت محاکی کو بلا کر اس سے مشورہ کیا تو محاکی نے مشورہ دیا کہ پاکیزیائی آدمی عمران اپنے مقصد کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس سے معلومات صرف یورش ڈینی کی مدد سے حاصل کر سکتی ہے، ورنہ وہ عمران کسی کو کچھ نہیں بتائے گا اور کوئی اسے مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس وقت تک جب تک یورش کو معلوم نہ ہو جائے یورش کو زندہ رکھا جائے، اور پھر جب یورش معلوم کر لے تو یورش پر کالا ناگ چشمے کا زرد پانی ڈال کر اسے فنا کر دیا جائے۔ یورش کے فنا ہو جانے پر آپ کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ مقدس موتی کہاں ہے، اس لیے ڈاکٹر شاغل نے اسے خود حاصل کر لے گا اور نائب شیطان بن جائے، پھر آپ کا خاتمہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ کاشو نے جواب دیا۔ تو پھر اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ گارشن نے کہا۔ اب آپ یورش کے صحن سے ہر وقت رابطہ رکھیں، جیسے ہی یورش کو معلوم ہوگا تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا، اور پھر کچھ بھی ہو آپ کو بہرحال اس مقام کا علم ہو جائے گا اور آپ فوراً مقدس موتی کو حاصل کر لیں گے، اور اس کے بعد جو کام ڈاکٹر شاغل آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہی آپ اس کے ساتھ کر دیں۔ کاشو نے جواب دیا۔ مسلسل اور مستقل رابطہ تو نہیں رہ سکتا، البتہ ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی یورش کو معلوم ہو مجھے بھی ساتھ ہی معلوم ہو جائے، لیکن مجھے اس سے پہلے بہرحال اس ڈاکٹر شاغل کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ وہ کسی نہ کسی طرح معلوم کر لے گا اور پھر مقدس موتی حاصل کرنے کے لیے ہم دونوں میں کھلی جنگ شروع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ بڑا شیطان اسے پسند نہ کرے۔ گارشن نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ آقا آپ مالک ہیں، جو چاہے کریں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر شاغل کسی صورت آپ سے کمزور نہیں ہے۔ اب بھی آپ کی طاقت اس لیے لارکن اور عاصم کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ ڈاکٹر شاغل کو اس کا علم نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب اسے علم ہو چکا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرے۔ کاشو نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یورش چونکہ سرخ اندھیروں کی پیداوار ہے، اس لیے وہ اسے بھی کسی صورت فنا نہیں کر سکتا، اور میں جب تک یہاں اپنے محل میں ہوں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گارشن نے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، مجھے میری بھیڑ دو تاکہ میں جاؤں، کاشو نے کہا۔ ہاں جا کر لے لو، گارشن نے کہا تو کاشو کے گرد سرخ دھواں پھیل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب کاشو غائب ہو گیا تو گارشن نے ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر اپنے خاص کمرے کی اور بڑھ گیا تاکہ وہ عمل مکمل کر سکے جس سے یورش کو جیسے ہی اس مقدس موتی کے مقام کا علم ہوگا وہ معلومات خود بخود گارشن کے ذہن میں منتقل ہو جائیں گی۔ البتہ اپنی حفاظت کے طور پر اس نے یہ سوچا تھا کہ جب تک اسے علم نہ ہو جائے وہ اپنے محل سے باہر نہیں جائے گا۔ عمران کے فلیٹ کے سٹنگ روم میں ایک میز پر 4 ضعیف کتابیں موجود تھیں، جبکہ عمران ایک ضعیف کتاب اٹھائے کرسی پر بیٹھا اسے پڑھنے میں مصروف تھا۔ یہ کتابیں اس نے نیشنل لائبریری کے ایک خصوصی سیکشن سے حاصل کی تھیں۔ یہ کتب ریفرنس کے لیے تھیں، اس لیے لائبریری کے قانون کے مطابق اسے کسی بھی آدمی کو باہر لے جانے کے لیے اجازت نہیں تھی، البتہ وہاں بیٹھ کر اسے پڑھا جا سکتا تھا۔
لیکن عمران نے سر سلطان کے ذریعے ان 5 کتابوں کو اپنے نام جاری کرا لیا تھا۔ وہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا نیشنل لائبریری گیا تھا اور پھر کافی تلاشی اور جستجو کے بعد اسے یہ کتب میسر آ گئی تھی۔ لائبریری سے وہ سیدھا فلیٹ پر آیا تھا اور اب بیٹھا مسلسل مطالعے میں مصروف تھا۔ لیکن سلیمان کی وہی کم بختی آ گئی تھی۔ عمران ہر آدھے گھنٹے بعد انتہائی سنجیدگی سے چائے طلب کر لیتا اور سلیمان چائے بنا بنا کر اب بری طرح زچ ہو چکا تھا، لیکن عمران کا موڈ ایسا تھا کہ وہ انکار ہی نہ کر سکتا تھا۔ اب وہ کچن میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اگر عمران کی چائے پینے کی رفتار یہی رہی تو 5 کتب تو ایک طرف، ایک کتاب کے ختم ہونے تک بھی وہ بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو بڑی بیگم صاحبہ جوتے مار مار کر اس کی کھوپڑی توڑ دیں گے۔ اس لیے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید چائے عمران کو نہیں دے گا۔ ابھی وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ عمران کی آواز سنائی دی، وہ چائے طلب کر رہا تھا۔ اچانک سلیمان کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے پیالی اٹھائی اور دیگچی سے ابلتا ہوا پانی پیالی میں ڈال کر پیالی ٹرے میں رکھی اور ساتھ ہی چینی اور چمچ رکھ کر وہ ٹرے اٹھائے سٹنگ روم کی اور بڑھ گیا۔ اس نے ابلتے ہوئے پانی کی پیالی، شوگر پاٹ اور چمچ میز پر رکھ دیا۔ آدھی چمچ چینی ڈال کر مجھے دو، عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ حالی ابلے ہوئے پانی میں آدھی چمچ چینی زیادہ ہے، چوتھائی چمچ چینی کافی رہے گی صاحب، سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ حالی ابلتے ہوئے پانی میں کیا مطلب؟ میں نے تو چائے مانگی تھی۔ پھر عمران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔